سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے، عزت والا، قہر والا اور جلال والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نہایت بردبار اور عظیم ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، گناہوں سے تجاوز فرماتا ہے، لغزشوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، یعنی جس پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے وہ اتنی ہی آتی ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ جو اس نے نیکی کمائی یعنی کسی انسان نے، وہ اسی کے لیے، یعنی اگر ہم اچھا کریں گے تو اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ کسی اور کو، کرنے والے کو۔ اور جو اس نے برائی کمائی، برا کیا، وہ اسی کے ذمے ہے۔ اچھا کریں گے تو اپنے فائدے کے لیے، برا کریں گے تو اپنے ہی سر لیں گے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم بھول جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر ہم غلطی کر کے کس کے پاس جائیں؟ اللہ ہی کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو یا رب، غلطی ہو جائے تو ہمیں پکڑنا نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قانون سزا اور جزا کے بارے میں کچھ قاعدے اور اصول بتا دیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ان کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ دوسرا یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا، خود کیا ہوگا، محنت کی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نے ایک نیک کام کی بنیاد رکھ دی اور اس کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے تو وہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برا کام شروع کیا، برا ٹرینڈ سیٹ کیا اور وہ مر گیا تو اس کے بعد بھی لوگ جتنے اس برائی میں ملوث ہوں گے اس کا گناہ بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو کچھ لوگ اپنا فیس بک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اس پر بہت فضول قسم کی چیزیں پوسٹ کرتے رہتے ہیں، اور پاسورڈ انہوں نے بہت چھپا کے رکھا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں کسی لڑکے کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس نے اسی قسم کی کچھ چیزیں کی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب وہ خود فوت ہو چکا ہے، لیکن وہ فحش فلمیں اور ویڈیوز اور چیزیں اس کی فیس بک پر موجود ہیں، اور لوگ اس برائی کو دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ اور نو مور دنیا میں نہیں، کچھ اور پوسٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ جو کر چکا ہے، جس کو اس نے بند نہیں کیا تھا، جس پر اس نے توبہ نہیں کی تھی، وہ اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے نامہ اعمال کے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لیے انسان جو بھی کام دنیا میں کرے سوچ سمجھ کر کرے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا، ایک اچھے تعمیری کردار کے انسان کے طور پر یا ایک برے انسان کے طور پر۔ کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے لیے جو گواہیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، مثلا اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، لوگوں کے کام آنے والے ہیں،
تو جس دن آپ دنیا سے جائیں گے اس دن لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے بتائیے؟ بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھا تھا. کوئی ادھر سے آئے گا اس نے یہ فائدہ مجھے پہنچایا، کوئی ادھر سے آئے گا وہ روئے گا، وہ کہے گا وہ میرے لیے تو بہت کچھ کرتا تھا، مجھے تو بہت اچھے مشورے دیتا تھا، مجھے تو اس نے فلاں فلاں موقع پہ ہیلپ کی. یعنی لوگ اس کی اچھائیاں یاد کریں گے. اور اگر آپ نے کسی کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، کسی کی لائف میں زہر گھول رکھا ہے، تو مرنے کے بعد لوگ کیا گواہیاں دیں گے؟ شکر ہے گلوں لتھا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، شکر ہے جان چھوٹی، شکر ہے اللہ نے سمیٹ لیا اس کو. اور اس کی تکلیفیں یاد کر کے تکلیف محسوس کریں گے. تو یاد رکھیے کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ اچھا کر لیں تو بس اتنا ہی، یا برا کر لیں تو اتنا ہی رہ جائے گا، وہ ساتھ بھی چلے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں کچھ آزمائشیں ہیں تو ان پر بھی صبر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں اس کو سہار سکتی، میں اس کو برداشت کر سکتی. اللہ نے مجھ پر میری وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا، وہ اس کے ذریعے مجھے پیوریفائی کر رہا ہے. کسی بھی طرح کی سختیاں حق سے، نیکی کے کام سے، اچھی چیزوں سے ہمیں روکے نہیں. اور اللہ کی ایک سنت رہی ہے، ایک طریقہ رہا ہے، وہ کیا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو باتیں سننی پڑے گی، اس کو مشکلات آئیں گی. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس بندے کا کھرا کھوٹا ہونا جانچ لیا جائے. کیونکہ جو شخص سچا ہوگا، جو سچے دل سے اللہ کی طرف آیا ہوگا، وہ لوگوں کی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا. کیونکہ وہ لوگوں کی وجہ سے تو نہیں آیا نا کہ لوگ اچھا کہیں گے تو میں اچھا بنوں گا، لوگ اچھا نہیں کہیں گے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. وہ تو اس لیے اچھا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کو پسند ہے اچھا کرنا، اور وہ لوگوں کی باتیں سن کے اچھائی کرنا چھوڑے گا نہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنی بھی عبادات فرض کی ہیں، جتنے بھی ہمیں نیکی کے کام بتائے ہیں، چاہے وہ اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں یا بندوں کے حقوق سے متعلق، وہ سارے کے سارے اتنے ہی ہیں جتنی ہماری برداشت ہے. ہمارے لیے 5 نمازیں فرض کی، وہ ایسا نہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے تھے اور ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے، نہیں. اول تو 50 کی گئی تھی نا، یاد ہے نا، جب معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جو باقی صرف 5 رہ گئی، مگر ثواب 50 کا ہی ملتا ہے. ہر نماز کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، اور وہ ایک نماز کی جگہ 10 لکھی جاتی. اور یہ بھی اس امت کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے ایسے ہی ہیں کہ جن کو ادا کرنے کی ہم میں طاقت ہے، ہم میں ہمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی اور حرج نہیں رکھا. ہمارا دین آسان ہے اگر ہم عمل کرنا چاہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور وہ خوشی سے کر بھی جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ، مجھے نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بے شک یہ دین آسان ہے، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پہ غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی چل نہیں سکتی، وہ زیادہ دن وہ نہیں کر سکتا. لہٰذا اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، یعنی جمے رہو، اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو، اور خوش ہو جاؤ، اور صبح، دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو. آپ دیکھیے کہ فجر کی نماز کے بعد کتنا سارا گیپ ملتا ہے ظہر تک، پھر ظہر کے بعد عصر تک، عصر کے بعد مغرب تک، عشاء تک، ایک لمبا دن ہوتا ہے. چھوٹے دن ہو تب بھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر ایسی عبادت فرض نہیں کی کہ اس سے ہمیں فرصت ہی نہ ملے اور ہم دنیا کا کوئی کام نہ کر سکیں. تو اس لیے ہمیں ساری عبادات خوشی سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات خوشی سے قبول کرنے چاہیے، کیونکہ ان سب پر اجر و ثواب ہے، اور انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا صلہ اس کو مل کر رہے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات گناہ کرنے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی. جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ آسانی سے تھوڑی کرتے ہیں، اسی طرح جو لوگ اور غلط کام کرتے ہیں اس کے لیے بڑے وسیلے اختیار کرتے ہیں، لیکن چونکہ نفس اس کی طرف ہوتا ہے تو مشکل نہیں لگتا. نیکی کے لیے ہمارا نفس نہیں مانتا، ہمارے اندر سے وہ موٹیویشن نہیں ہوتی. لیکن جب آپ مثلاً حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے نا، وہاں جا کے اللہ کا گھر دیکھ کے، اتنے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے یہ آپ تھوڑی کرتے ہیں کہ وہاں جا کے لیٹ جائیں، آپ فوراً اٹھتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، تھوڑا سا بھی سو کے. اسی طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے
تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا شوق کتنا بڑھ جاتا ہے. تو جب شوق بڑھ جاتا ہے، ذوق بڑھ جاتا ہے، تو عمل آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسے ٹارگیٹس رکھنے چاہیے کہ جن کے ذریعے انسان کا نیکی کے کاموں میں شوق بڑھتا رہے. ایسے لیکچرز میں جائیں، مساجد میں جائیں، جمعہ خطبہ اٹینڈ کریں، ایسی مجالس اٹینڈ کریں، ایسے ہاسپٹلز میں جائیں جہاں پر بیماروں کو دیکھ کے آپ کا دل پسیجے. کبھی کبھی قبرستان جائیں اور جا کے دیکھیں کہ اس سے پہلے کے لوگ کہاں پڑے ہیں آج، جن کے عالی شان گھر تھے، جن کے پاس جیولری تھی، کپڑے تھے، سب کچھ تھا، لیکن آج وہ زمین کے اندر ہیں. تو یہ چیزیں انسان کی عبادت میں اس کے لیے موٹیویشن کا سبب بنتی ہیں. تو بہرحال ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کی نیکی چھین کے نہیں لے جائے گا، اور کوئی اپنی برائی اس پہ ڈال کے نہیں چلا جائے گا. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری چیزیں بعض اوقات دوسرے لوگ نکال لیتے ہیں، چرا لیتے ہیں، لے جاتے ہیں. کبھی گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں، سسرال میں بعض سسرالی لوگ ان کی چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر کا کوڑا آپ کے دروازے پہ پھینک دیتے ہیں. یہاں تو خیر نہیں ایسی چیزیں ہوتی، لیکن جہاں ہوتی ہیں سو ہوتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر ہماری وسعت سے بڑھ کے بوجھ بھی نہیں ڈالا، اور ہماری نیکی کو ہمارے لیے لکھا، اور ہمارے گناہ کو بھی ہمارے لیے، کسی اور پہ نہیں ڈالا، اور کسی کا ہم پہ نہیں ڈالا. پھر ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم کوئی خطا کر بیٹھے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ربنا کہتے ہیں. رب کا مطلب کس کس کو آتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، جس نے پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، اور جو ہمارے ساری چیزوں کی تدبیر کر رہا ہے. ہم نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کہاں رہنا ہے، یہ ہم تو اب ساتھ ساتھ زندگی میں یہ چیزیں ایکسپیرئنس کر رہے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ پہلے سے ہی لکھ کے رکھا ہوا تھا، پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا تھا سب کچھ. جو چیزیں آج ہمیں مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا، تو اس نے ہمارے لیے تدبیر کی، اس نے ہمارے لیے وسائل پیدا کیے. تو انسان اپنے اس رب کو پکار رہا ہے کہ اے رب، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے، اب تو مجھے معاف بھی کر دے. تو نے مجھے رزق دیا، تو نے مجھے اولاد دی، تو نے مجھے گھر بار دیا، تو نے مجھے سب کچھ دیا، لیکن میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا، میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا. تو نے مجھے نعمتیں دی اور میں نے جواب میں تیری ناشکری کی، تیری نافرمانی کی. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی تفریح پہ جاتے ہیں، کچھ پکنک پہ جاتے ہیں، اور وہاں جا کے نماز پڑھنا ہی بھول جاتے، سیر و تفریح کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. اپنے پیاروں کو تو نہیں بھولا جاتا نا. خوشی کے موقع پر پیارے تو یاد رہتے. آپ کوئی اچھی چیز کھا رہے ہوں تو آپ کے بچے دور ہوں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے. مائیں اکثر کیا کہتی ہیں، میرے بیٹے کو یہ پلاؤ بڑا پسند تھا، پتہ نہیں بیچارہ پڑھنے گیا ہوا ہے وہاں کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا. تو پیاروں کو یاد رکھتے ہیں نا خوشی کے موقع پر. اسی طرح جب کوئی غم اور دکھ کا وقت ہوتا ہے تو پھر کون یاد آتا ہے؟ اپنے یاد آتے ہیں. کوئی فوت ہو جائے تو سارے بے شک آ جائیں، یعنی آس پاس کے لوگ، لیکن جب کوئی اپنا آتا ہے تو گلے لگ کے روتا ہے انسان. اس کے ساتھ شیئرنگ کچھ اور طرح کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل اپنوں والا تعلق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو قریب محسوس کرنا چاہیے، اپنا ہر خوشی اور غم اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نعمتیں ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے، تکلیف آنے پر اس سے صبر مانگنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اور یہاں پر انسان کیا کہتا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. نسینا کا لفظ ہے نا نسیان سے ہے. نسیان کہتے ہیں کسی معلوم چیز سے غافل ہو جانا، اس کو بھول جانا. چابی رکھ کے کہیں بھول گئے، پتا ہے کہ چابی میری ہے، کون سی ہے، کیسی ہے، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہاں رکھ دی ہے. یعنی ایک چیز جس کو انسان جانتا ہو پھر وہ اس کے دماغ سے غائب ہو جائے، تو اس کو ہم بھول جانے کا نام دیتے ہیں. اور خطا جو ہے وہ نافرمانی کرنا ہوتا ہے، مخالفت کرنا. ارادہ نہ بھی ہو تو انسان اس کے اپوزٹ کر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہوتا ہے. اسی طرح کسی حکم سے جاہل ہونا، پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کرنا ہے. کیا ہم میں سے ہر ایک کو پورے دین کا پتہ ہے؟ ہم سب کچھ تو نہیں جانتے نا، لیکن ہماری زندگی میں ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ ہمیں کرنا کچھ اور چاہیے، ہم کچھ اور کر بیٹھتے ہیں، ہے نا ایسا؟ تو یہ بھی خطا ہوتی ہے. کبھی آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے راستہ بھولے
اور آگے جا کے آپ نے کہا یہ تو میرا روز کا راستہ، پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا، میں نے ایگزٹ مس کر دیا. ہوتا ہے نا؟ جان بوجھ کے کیا ہوتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ باتوں میں لگ جاتے ہیں. جب ڈرائیور باتوں میں لگ جاتا ہے تو اکثر رستہ بھول جاتا ہے. یعنی وہ اپنے مقصد سے غافل ہوا، ایک لمحے کے لیے غافل ہوا اور میلوں دور جا پڑا. یہ انسانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے. تو دین کے معاملے میں بھی ہمارا کچھ ایسا ہی رویہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں. ہم کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں لو یہ تم فلاں کام کرنے، کہیں چیریٹی میں دے رہے ہوتے ہیں نا، تو کہتے تو ان کو دینے کی نہیں ضرورت، ان کے پاس بہت فنڈز ہیں. ٹھیک ہے. مسجد جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے کیا ضرورت ہے مسجد جانے کی، عورتوں کی نماز گھر میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس ملک میں تو پھر کہیں بھی اسلام کا نام نہیں ہے. اگر عورت اور بچے مسجد نہیں جائیں گے تو اسلامی ماحول کہاں سے ملے گا؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب جانتے بوجھتے ہوئے بھول کا شکار ہو جاتا ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اب غلطی ہو گئی، چاہے بھول کے ہوئی چاہے غفلت سے ہوئی، غلطی تو غلطی ہے نا. اب جب آپ نے ایسا کر لیا تو اس کے بعد کوئی ریگریٹس ہوتے ہیں کیا؟ ایگزٹ مس کرنے پر کوئی ریگریٹ ہوتا ہے؟ دل چاہتا ہے گھر ہی نہ جاؤ، آپ ادھر ہی بیٹھ جاؤ. کیا کر لیا، اتنے منٹ میں پہلے ہی لیٹ ہو رہی تھی اور لیٹ ہو گئے. سارے پیچھے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں جو گاڑی میں بیٹھے ہوتے، بجائے اس کے کہ تسلی دی اچھا کوئی بات نہیں. ہم دوسروں کو اکثر پرووک ہی کرتے رہتے ہیں. خاص طور پہ میں خواتین سے کہوں گی کہ بچوں کی تربیت میں بڑے صبر و تحمل سے کام لیں. آپ گھر میں ایک سینٹرل رول پلے کرتے ہیں. آپ کے اوپر آپ کے ہسبینڈ ہیں، ہسبینڈ کے اوپر ان کا باس ہے، آپ کے نیچے آپ کے بچے ہیں اور بچوں کے بھی لیولز ہیں. ایک بچہ، پھر اس سے چھوٹا بیٹا ہے، پھر بیٹے سے چھوٹی بیٹی ہے، بیٹی سے چھوٹا پھر بیٹا ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ بیچ میں کھڑے ہیں نا. اگر آپ اسٹرانگ ہوں گے، آپ کے ری ایکشنز اچھے ہوں گے تو گھر کا ماحول بڑا خوبصورت ہوگا. اب ہوتا کیا ہے، باس نے کیا کیا، میاں کو، آپ کے ہسبینڈ کو کچھ کہہ دیا، اس کو چڑھ گیا غصہ. کیا وہ باس کے آگے بول سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ نوکری چلی جائے گی اگر بولا تو وہاں تو نہیں بولنا. اب وہ ادھر تو چپ رہا. جب گھر آیا اور کھانا کھانے لگا اور کھانے میں تھوڑا سا نمک تیز تھا، کیا ہوگا؟ غصہ کس پہ نکلے گا؟ بیوی پہ. اب بیوی کو غصہ آیا ہوا ہے، اب وہ میاں کے آگے بول نہیں رہی کہ میں صبر کر رہی. ٹھیک ہے کہ ابھی آئے ہیں، تھکے ہوئے آئے ہیں، اب اگر میں نے بولنا شروع کیا کہ میں سارا دن یہ اور یہ کرتی رہی ہوں، اگر تھوڑا سا نمک زیادہ ہو تو کیا ہوا؟ کیونکہ شوہر نے بھی اوور ریئیکٹ کیا. بات اتنی بڑی نہیں تھی، تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی، اور کئی دفعہ ایسا ہوا تو کچھ بھی نہیں کہا. آج چونکہ پیچھے سے غصہ لے کے آئے تھے لہٰذا کہیں تو نکالنا تھا. یاد رکھیے، یعنی ہماری ہیومن نیچر یہ ہے کہ ہم جب غصہ کرتے ہیں تو وہ اندر بھر کے رکھتے ہیں، اس کو ختم نہیں کرتے، اسے جانے نہیں دیتے، ریلیز نہیں کرتے. اب کھانے کی میز پہ ماں بھی بیٹھ گئی، بچے بھی بیٹھ گئے. اچھا، بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، کبھی ٹانگیں ہلاتے ہیں، کبھی ایسے میز پہ لیٹ جاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. اچھا، ماں نے پانی کا گلاس بھر کے رکھا ہوا تھا سائڈ پر، تو بچے نے ایسے ہی کھیل کھیل میں ہاتھ مارا، وہ نیچے جا گرا. اب کیا ہوگا؟ اب ماں کا جو غصہ بھرا ہوا تھا وہ کس پہ نکلے گا؟ بچے پہ. اور تھوڑا سا نکلے گا یا زیادہ نکلے گا؟ ٹھیک ٹھاک نکلے گا. اچھا، اب بچہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا، جا کے صوفے پہ بیٹھ کے اپنا موبائل نکالے گا اور کچھ کھیل کھیلنے لگے گا. اتنے میں جو چھوٹی بہن تھی وہ کسی چیز سے کھیل رہی تھی، وہ لگا آ کے اس بچے کو. اب وہ بچہ کیا کرے گا؟ اب بچہ غصہ اتارے گا، دونوں کی فائٹنگ شروع ہو گئی. اچھا، اب وہ جو چھوٹی تھی جس کو پڑی بھائی سے، اب اس کے دل میں غصہ ہے ابھی بھی، وہ جا کے اپنا بھالو اٹھاتی اور اس کو پٹک پٹک کے مارتی ہے اس کو. یہ ہوتا ہے گھروں میں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم جو بیچ میں ہے نا، بیچ میں ماں، آپ کہیں گی ساری باتیں ماں کو سناتی ہیں، سب کچھ ماں ہی کرے، میں ہی سب پسوں، میرے اوپر ہی سارا کام ہے، میں ہی سارا برداشت کروں، میں ہی نہیں. اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو ممتا دی ہے، محبت دی ہے. آپ شوہر یا ساس کی باتوں سے غصے میں آ کے اپنے بچوں کی تربیت خراب نہ کریں. بچے صرف آپ کے لیکچر نہیں سنتے، بچے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہوتا ہے نا، اس کی طرح باریک آنکھ سے ہر کچھ دیکھ رہے ہو.
کھیل رہے ہوتے ہیں، کان ان کے سارے آپ کی طرف ہوتے ہیں، ماما کس سے باتیں کر رہی ہیں، کیا باتیں کر رہی ہیں. اگر وہ آپ کا موڈ آپ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اگر آپ اوور ایکسائٹیڈ ہیں تو ضرور کمنٹ کریں گے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فار لائف ان کے اندر وہ عادتیں آ جاتی. تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. ہونا کیا چاہیے کہ پہلے شخص سے جو غلطی ہوئی ہے نا، جو باس سے غلطی ہوئی، اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کو اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور جس پہ زیادتی کی اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے. کیا جو ہم سے چھوٹا ہو اس سے سوری نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اگر آپ باس ہیں اور آپ نے چھوٹے پہ زیادتی کر لی اور آپ کو ریئلائز ہو گیا، آپ کا ضمیر بول اٹھا ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سوری کر لیں. کیا صرف بندے سے سوری کرنا چاہیے یا کسی اور سے بھی؟ یس، بندے سے تو آپ نے سوری کر لیا، اللہ سے بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ نے ایک انسان کو ناحق تکلیف پہنچائی ہے. چلو بندوں نے معاف کر دیا، یا صرف اللہ سے توبہ کرنا کافی ہے یا بندوں کو بھی سوری کرنا ضروری ہے؟ بندوں کو بھی کرنا. اگر پہلا شخص جس نے زیادتی کی تھی وہ سوری کر لیتا بات ختم ہو جاتی، لیکن اس نے سوری نہیں کی. آپ کو پتا نا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا. اب ہوتا کیا ہے، اب تک دنیا میں قتل کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل تک جاتا ہے. قیامت کے دن اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا، پہاڑوں جتنا، اس سے بھی بڑا، اور وہ بھی قتل کا گناہ. تو جو ایک غلط کام کر لیتا ہے اس کو توبہ کرنے میں، استغفار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اچھا چلے اس باس نے تو سوری نہیں کی، لیکن آپ کے ہسبینڈ نے جو آپ کے ساتھ زیادتی کی، چلے آئے تھے، غصہ تھا، کھانا شروع کیا، غصہ نکالا، پھر تھوڑی دیر میں نارمل ہو جانا چاہیے تھا، تاکہ بچے جو ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کر پریشان نہ ہو. کیونکہ پریشانی کے عالم میں جو کھانا کھایا جاتا ہے نا وہ لگتا نہیں، پھر وہ صحیح طرح ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا. بچے سہمے ہیں بیٹھے ہیں ٹیبل پر. جو بڑے بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت محسوس کرتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ تھوڑی دیر میں پھر بھول جاتے ہیں. اب اگر شوہر نے کچھ کہہ ہی دیا تھا غصے میں، تو بحیثیت بیوی اتنا تو سمجھ لینا چاہیے نا کہ میرا شوہر جو ہے اس کا باس اچھا نہیں ہے اور وہ اس کی وجہ سے فرسٹریٹ ہوتا ہے اور پھر میری شامت آتی ہے، چلو کوئی بات نہیں. اگر وہی آگے سے ہنس کے، یعنی ہنسنا شروع کر دیتی، شوہر غصہ کر رہا، اب وہ تھوڑا سا ہنس دیتی، چلیے آئندہ نہیں ہوگا چھوڑیں اس کو، یا کوئی بھی بات کر دیتی، تو شوہر بھی شاید نارمل ہو جاتا اور بات نہ بڑھتی. اس نے بھی شوہر کی تنقید کو بہت سیریس لے لیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا. بچوں نے وہ تماشا دیکھا، تھوڑی دیر میں بچے نے تماشا کیا، اس پہ اور اس پہ اور اس پہ اور، یعنی آپ سوچئے وہ پہلی غلطی کتنی غلطیوں میں کنورٹ ہوئی. تو اگر ہم ابتدا کرنے والے ہوں تو پھر ہم ہی کو توبہ کر لینی چاہیے، ہم ہی کو ہی ودرا کر لینا چاہیے. اور صبر اسی کا نام ہے. صبر کس چیز کا نام ہے کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا نا تو کہا کرے او جانے، کوئی بات نہیں، جسٹ اگنور. اپنے آپ کو کہا کرے اگنور کر دو، چھوڑو پرے، اس بیگیج کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، جانے دو، انسان ہے نا، بس ہو گیا. کوئی اچھی چیز یاد کر لے اس کی. جن انسانوں کے ساتھ آپ کی روزمرہ ڈیلنگ ہوتی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی خوبیاں ٹپس پر یاد رکھیں کہ ان کے اندر یہ اور یہ اور یہ خوبی ہے، تاکہ جس وقت وہ کوئی خرابی کرے تو آپ کیا کریں، فوراً گردان پڑھ لیں، ان کے اندر یہ اور یہ اور یہ خوبیاں ہیں. خاص طور پر ہسبینڈ کی خوبیوں کا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کہاں کہاں کتنے معاون ہیں، مددگار ہیں، سپورٹر ہیں، ان سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں. آپ سوچئے کہ اگر میری شادی ان سے نہ ہوتی تو میں کہاں ہوتی. پاکستان کے ایک گاؤں میں یہ بہت سی خواتین کی یہ کہانی، وہ کہاں سے اٹھ کر شادی کی وجہ سے کہاں آ پہنچی. آپ سوچا کریں کہ اگر میری ان سے شادی نہ ہوتی تو یہ میرے بچے کہاں سے آتے، جن کو میں بہت ہی پیار کرتی. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا اس شخص سے ہمیں کچھ نہیں کبھی ملا، اللہ نے اس کے ذریعے آپ کو بچے دیے ہیں، اس پر آپ شکر ادا کریں. تو اس کے علاوہ بھی کوئی اس نے آپ کو کہیں ویکیشن پہ لے کر گیا ہوگا، کوئی شاپنگ کرائی ہوگی، گھرے پہ لے کر گیا ہوگا، کچھ تو کیا ہی ہوگا نا. آخر ہر انسان کے اندر، ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اوپر اوپر آ جاتی ہیں اور برائیاں دب جاتی ہیں، کچھ لوگوں کی بری عادتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کی اچھائیاں بھی، جو بڑی بڑی اچھائیاں ہوتی ہیں وہ بھی دب جاتی ہیں.
تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر ساری زندگی جل جل کے کڑ کڑ کے گزارتے ہیں. ہمارا شیطان ہمارے ساتھ جو لگا ہوا ہے نا ہر وقت، وہ کیا کرتا ہے، جب کسی سے کوئی ذرا سی ہمیں تکلیف پہنچے نا، اس کی 10 اور تکلیفیں یاد کرا دیتا ہے. اس نے وہاں بھی یہ کیا تھا، فلاں موقع پہ بھی کیا تھا، پچھلے اگلے زخم سارے تازے ہو جاتے ہیں پھر. تو آپ نے الٹ کرنا ہے اس کا. دیکھیں اگر آپ کے ہاتھ یا بازو کا کوئی حصہ جل جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، مزید آگ میں دیتے ہیں اس کو، کیا کرتے ہیں، برف لگاتے ہیں. اچھا اور کیا لگاتے ہیں، آئس لگا کے، اور بھی تو کچھ لگاتے ہوں گے. کون سی میڈیسن لگاتے ہیں آپ، وہ کہتے ہیں ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہیں، کچھ لوگ ہنی لگاتے ہیں. میں اس لیے یاد دہانی کرا رہی ہوں کہ عورتوں کو کچن میں اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے. اس وقت ایسی جلن ہوتی ہے کہ بھول جاتا ہے کیا لگانا ہے. ہنی سب سے اچھی ہے، یاد رکھیے ہنی کچن میں ضرور ہونی چاہیے. کچھ چھوٹی موٹی بھی بھاپ شاپ پڑے تھوڑی دیر بہت کاٹتی ہے، لیکن پھر آپ کا چھالا نہیں بنے گا. یاد رکھیے گا اس میرے نسخے کو، ٹوٹکے کو. انشاءاللہ آپ کو پہلے سے ہی پتا لیکن بھولے ہوئے تھے، جواب نہیں دیا آپ نے. اچھا جناب، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو اس کی اچھائیاں فوراً یاد کر لیں. ہنی لگا لیں، ہنی بھی میٹھی ہوتی ہے نا، اس کی مٹھاس یاد کر لیں. ٹھیک ہے، تو جلن کم ہو جائے گی، تھوڑی دیر اور زیادہ ہوگی لیکن پھر کم ہو جائے گی. چھالے نہیں پڑیں گے، پھر زخم نہیں بنیں گے، پھر نشان نہیں پڑیں گے جلنے کے. تیز ہونا، جلن زیادہ ہو جائے تو نشان بھی پڑ جاتے ہیں نا، وہ جاتے نہیں. تو ہم نے ایسے ہی جل جل کے نشان اپنے اندر بڑے پکے کیے ہوئے. تو یاد رکھیے کہ غلطی، بھول چوک ہم سب کی زندگی میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت سے غلطی، بھول اور جس چیز پر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. مثلاً روزے کی حالت میں اگر آپ نے بھول کر کچھ کھا لیا تو کیا ہوا، روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹا. یہ نہیں کہ اور کھانے بیٹھ سے کہ اب تو روزہ ٹوٹ گیا، اب تو چلو تھوڑا سا اور کھا لو. ایسا نہیں کرنا، بلکہ اندر بھی نہیں لے جانا، یاد آ گیا تو باہر نکال دیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ارادتاً کیے ہوئے گناہوں پہ پکڑ ہوتی ہے جو جان بوجھ کے انسان کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا اس پر پکڑ. جس چیز کا پتہ چل جائے یہ غلط ہے تو پھر کیا کرے، چھوڑ دے، چھوڑنے کی پوری کوشش کرے. نہ چھٹ رہی ہو وہ برائی، اللہ سے خوب دعائیں شروع کر دے، اللہ میں اپنی اس بری عادت سے بہت تنگ ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کرنا چاہتی لیکن I can't help myself، بار بار میں اس میں جا پھسلتی ہوں، گر جاتی ہوں. مثلاً اگر آپ کو سیل فون پر کوئی بری چیز دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، آپ کی نگاہیں بھی خراب ہوتی ہیں، تو آپ اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں، پھر اللہ کی مدد لیں، استغفار کریں، توبہ کریں اور اس ایپ کو ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اور اس کے قریب نہ جائیں. لا تقربوا الزنا، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے نا جب انسان فحش چیزیں دیکھتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے پاس بھی نہیں جانا. تو بہرحال ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ کے حق میں بھی ہوتی ہیں اور بندوں کے حق میں بھی ہوتی ہیں، اور پھر وہ غلطیاں بوجھ بن جاتی ہیں ہمارے اوپر. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے. یعنی دین کے معاملے میں ہم پر وہ ذمہ داریاں نہ آئیں جو ہم اٹھا نہ سکیں، یا ہم کوئی ایسا عہد نہ کسی سے کریں جس پہ قائم نہ ہو سکیں. اللہ ایسا گناہ نہ کر بیٹھے جس کی توبہ نہیں، کیونکہ شرک کی توبہ نہیں ہے نا. تو یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں تو بھول گئی تھی، نہیں، شرک کسی حال میں معاف نہیں. تو اس کے بارے میں بھی دل میں رکھے کہ اللہ ہم سے شرک نہ ہو. یا یہ کہ ہمارے اوپر کوئی ایسے کام نہ آئے کہ جس کو ہم نبھا نہ سکیں، ایسی بیماری نہ آئے کہ ہم اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہی نہ رہیں. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ برے بڑھاپے سے اور بدترین بیماریوں سے ہمیں بچا کے رکھنا. اب دیکھیے کہ جو بزرگ، ابھی میں گاڑی میں انٹر ہو ہی رہی تھی کہ ایک فون آ گیا، ایک آنٹی ہے کافی بزرگ، بیچاری اکیلی رہتی تھی، کہتی ہوں فجر کی نماز کے لیے اٹھی ہوں اور گر گئی ہوں، ریبس ٹوٹ گئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے، ہل بھی نہیں سکتی، ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہیں. ایسی دل کو تکلیف ہوئی، کہتی میری برتھ ڈے تھی اس دن اور میں اٹھی تھی کہ آج میں نے اتنا صدقہ کرنا ہے، آج میں نے یہ کرنا ہے، لیکن میرے ساتھ دیکھیں کیا ہو گیا.
تو میرے لیے دعا کریں، آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کی تکلیف دور کرے۔ اب آپ سوچیں کہ جس شخص کی ربز ٹوٹ جائے اس کے لیے تو سانس لینا بھی دوبر، تو اللہ ہمیں کسی ایسی تکلیف میں نہ ڈالنا، ایسی مشکل میں نہ ڈالنا کہ ہم دوسروں پہ بوجھ بن جائیں۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت ہی نہیں، یعنی ایسے کاموں کی ذمہ داری ہم پہ نہ آئے جو ہم نبھا نہ سکیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ انسان کو مجبوراً وہ ذمہ داریاں لینی پڑ جاتی ہیں۔ میری خالہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، ان کے اپنے 11 بچے تھے، جو سب سے بڑا بچہ تھا اس کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، اس کی اور اس کی بیوی دونوں کی۔ 4 بچے چھوٹے چھوٹے پیچھے تھے، وہ بچ گئے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جس خاتون نے اپنے اتنے بچے پالے اور 4 یتیم بچوں کو پالنے کی ذمہ داری ان پہ آ گئی، اور ایج ایسی تھی کہ جوان نہیں تھی اب، لیکن بڑی اچھی طرح انہوں نے وہ ذمہ داری نبھائی۔ لیکن ان کو دیکھ دیکھ کے رحم آتا تھا کہ کیسی آزمائش میں آ پڑی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا کہ کون کیا بوجھ اٹھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم کمزور ہیں، کیونکہ پھر ہمارے منہ سے کوئی باتیں نکل جاتی ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں، یہ کبھی نہ جملہ بولیں۔ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو شرعی احکامات میں بھی اور تقدیر کے حالات میں بھی اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے ہماری زندگی دوبر ہو جائے، اور ہمیں ایسی مشقت میں نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ ہم سے درگزر فرما، جو فرائض ادا کرنے میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم سے درگزر کر اور ہم پر مہربانی کر۔ ہم رحم کے قابل ہیں، ہم کمزور انسان ہیں۔ تو گناہگار انسان 3 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے کہ جو معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے اللہ اسے درگزر کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ بندوں سے اس کی گناہ کو پردے میں رکھے۔ واغفر لنا، استغفار کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک دینا۔ بعض اوقات ہم کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں جس کا صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے، اور پھر ہم ڈرتے ہیں کہ کئی لوگوں کو پتا نہ چل جائے۔ خاص طور پر جو ٹین ایج ہوتی ہے نا، اس میں انسان سے کوئی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات کہ جس پر ساری زندگی وہ پچھتاتا ہے۔ مثلاً بچوں کو نشے کی عادت کب پڑتی، کس ایج؟ ٹین ایج، جو پڑھائی کا سٹریس آتا ہے، جو بہت سے سٹریس آتے ہیں۔ پھر اسی طرح پڑھائی میں سیریس ہونے کی بجائے ایسے ریلیشن شپ میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ آئی لو یو اینڈ آئی مس یو، سارا دن اسی میں گزار دیتے ہیں۔ اب جب نکلتے ہیں نا ٹین ایج سے باہر، 20s میں آتے ہیں اور حقائق سامنے آتے ہیں کہ پڑھا نہیں تو اب ہوگا کیا، اور نشے میں پڑ گئے تو اب کیا ہوگا، تو پھر اس وقت انسان سخت پریشان ہو۔ یہ دعا اپنے بچوں کو بھی سکھا دیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی۔ تو گناہگار انسان 3 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے کہ اللہ میرے سے جو گناہ ہو گیا، جو اس کا صرف تجھے پتا ہے، تو اس کو معاف کر دے، بندوں سے میرے گناہ کو ڈھانپ دے، اور تیسرا یہ کہ آئندہ کے لیے مجھ پہ رحم کر اور مجھے دوبارہ اس گناہ کے قریب نہ جانے دے، مجھے بچا لے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کبھی انسان کے گناہ دل میں ہوتے ہیں، بدگمانیوں وغیرہ کی شکل میں، کبھی زبان میں ہوتے ہیں، کبھی جسم سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو چیز دل میں ہے یا اللہ اس کا تجھے پتا ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ جو ہم نے کر لیا جس سے منع کیا گیا، اس کو تو ڈھانپ دے اور آئندہ کے لیے ہمیں بچا کے رکھ۔ اور پہلے بخشش مانگی، گناہوں کو ڈھانپنا مانگا، اور پھر رحم مانگا، کیونکہ پہلے وہ خانہ خالی ہو نا، صاف ہو، تو پھر رحمت آئے گی۔ توبہ معافی ہو جائے گی تو پھر ہی اللہ کی رحمت آئے گی نا۔ اگر ہم نے توبہ معافی کی نہیں، مانگی نہیں، تو پھر باقی کیا ہوگا؟ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا مددگار ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں مدد دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ایمان والوں کا حقیقی مولا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دعا کرنا سکھائی ہے۔ وہ ہمیں جانتا ہے نا، ہماری ضروریات کو بھی جانتا ہے، اس نے ہمیں مانگنا سکھا دیا۔ پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں 3 اہم چیزیں ہیں مانگنے کی: عفو، درگزر، بخشش اور رحمت۔ پھر یہ کہ رب کے وسیلے سے مانگنا چاہیے، اس سے تکلیف دور ہوتی ہے، ربنا کہہ کے، ربی کہہ کے۔ اور پھر یہ کہ مومن بندوں کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، ہم سب انسان خطا کار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ مومن سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، متقی انسان سے بھی ہو جاتا ہے،
پارسا، محسن، اعلیٰ درجے کے نیک انسان سے بھی غلطی ہو جاتی. کوئی انسان غلطی سے پاک نہیں. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ہم معصوم نہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کو وہ اکثر کر لیتا ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے، چھوڑ نہیں پاتا، اور اس کو چھوڑ نہیں سکتا حتیٰ کہ دنیا سے چلا جاتا ہے. کچھ عادتیں بن جاتی ہیں. بعض اوقات میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ ہم اتنی زیادہ زبان کی حفاظت کے بارے میں باتیں پڑھتے ہیں، لیکن جب میں لوگوں کا عملی رویہ دیکھتی ہوں تو وہ کوئی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے. جو فضول بات، ہر بات میں کچھ نہ کچھ بولنا، خاموشی کی تو عادت ہی نہیں نا. تو میں سوچتی ہوں انہوں نے کبھی لیکچر کوئی سنا بھی ہے کہ نہیں. یعنی وہ اپنی بری عادتوں سے باز نہیں آتے، دوسروں کو تکلیف دینے سے باز ہی نہیں آتے. ان کی سرشت میں پڑا ہوا ہوتا ہے چبھتی ہوئی باتیں کرنا. ہم اگر تانے شانے نہ دیں تو ہمارا گزارا نہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ ضروری تو نہیں کہ ہر وقت دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں. کوئی ضروری ہے؟ ایک شخص مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا تھا، صحابہ دوڑے کہ اس کو مارے، اس کو روکے. آپ نے کہا تم رک جاؤ، اب وہ کر رہا ہے نا کرنے دو، کیونکہ اگر وہ سال میں دوڑ پڑتا تو ایک جگہ کر رہا تو ساری مسجد خراب ہوتی. تو بعض اوقات اتنی سی بات ہوتی ہے چھوٹی سی، اور ہماری بد اخلاقی اس برائی کو بہت بڑا بنا دیتی ہے اور اس کے اثرات دور دور تک چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا ٹنگ کو کنٹرول کر لیں. ہر چیز میں کمنٹ نہیں دیا کریں، ہر چیز میں اظہار خیال نہ کیا کریں، ہر چیز میں اپنی رائے دینے نہ بیٹھ جایا کریں. آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے تو کبھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کون ہیں. ہم عالم ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم مربی، ہم کون ہیں؟ ہم تو ایک عام انسان ہیں. ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ہر وقت ٹوکا ٹوکی کرتے رہیں. کئی بزرگوں نے گھر میں لوگوں کی زندگی حرام کی ہوئی ہوتی ہے معذرت کے ساتھ. ان کے اپنے بچے ان کو چھوڑ کے بھاگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کس دن ہماری کہیں اور جاگ ہو اور ہم موو آؤٹ کریں. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہمارے رویے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے، لوگ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم لوگوں کو اپنے رویوں سے بیزار کر دیتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے من سمت نجا، جو خاموش رہا، چپ رہا، اس نے نجات پائی. بعض اوقات کوئی دنیا کے کسی حصے کی طرف کی بات کر رہا ہوتا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو گیا، اب ہم نے کوئی کمنٹ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کیا ہوگا نا کچھ خرابی، آ گیا نا ان پہ عذاب. بھائی کس نے آپ کو بتایا؟ آپ نے اللہ کا فیصلہ جان لیا کہ اللہ نے ان کو اس امتحان میں کیوں ڈالا. تو ہر بات بے بات پر نہ بولا کریں، خاموش رہنا بھی سیکھیں. اور بزرگوں کو خاص طور پہ میں کہوں گی، میں نہیں کہتی کہ بچوں کو کھلی چھوٹ ہے جو مرضی چاہے. بچوں کے اندر بھی آپ دیکھیں بچے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ہم ہنستے ہیں. آج کل کے بچے بڑے ہوشیار ہیں، آج کل کے بچے بڑے اسمارٹ ہیں، آج کل کے بچے بڑے کانفیڈنٹ ہیں. ایسے ایسے تعریفی جملے بول کے ان کی بدتمیزیوں کو ہم نے ملٹی پلائی کر دیا. تو بچوں کو بھی شے نہ دیں، جو غلط بات ہے اس کو چپ رہے، بالکل نہ ہنسیں، بالکل خاموش رہیں. صرف اپنی خاموشی سے بتائیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی جو تم نے اپنی دادی کو کہی ہے یا تم نے اپنی نانی کو کہی ہے. کیونکہ بعض اوقات وہ ان کو بدتمیزی سے کہہ رہے ہوتے نانی آپ تو یہ کہہ رہی تھی، اب آپ یہ خود کر رہی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو شے نہیں دینی چاہیے. تو بہرحال کچھ عادتیں بڑی مشکل سے جاتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گرنے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے. یعنی باتوں کو بھلا دیتا ہے جو غلط قسم کے لوگوں کے رویے ہوتے ہیں. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ واعظ اور نصیحت قبول کرتا ہے، یعنی مان جاتا ہے بات کو، ریزسٹ نہیں کرتا. پھر یہ یاد رکھیے کہ غلط کام، غلط باتیں، زبان کی غلطیاں یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں. گناہ ذلت کا سبب بنتے ہیں. صغیرہ گناہ بھی، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں. گناہوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے جو قیامت کے دن لوگ اپنی پیٹھ پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس لیے ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے. وہ دن اور رات توبہ قبول کرتا ہے. انبیاء بھی استغفار کرتے تھے. یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی بار استغفار کرتے تھے؟ 70 سے 100 بار. ٹھیک ہے، کیا ہم بھی کچھ دفعہ استغفار کرتے؟ ہم میں سے ہر بہن کو کم از کم 100 دفعہ یہ تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ.
ایک تسبیح لازماً ہر روز کیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے وہ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ ذات جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں معاف کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کسی یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ کی دعا جب ان سے وہ ایک شخص قتل ہو گیا تھا غلطی سے؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. یونس علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی؟ شابش. داؤد علیہ السلام نے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اور پھر وظن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ، استغفار کیا تھا انہوں نے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگوں استغفار کرو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، آسمان سے وہ بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور بیٹے دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یہ استغفار کے فائدے ہیں. معافی مانگنے سے یہ کچھ ملتا ہے. آپ کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی ہے نا، کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے، آپ استغفار شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دیں گے. گناہوں سے توبہ کریں. تمام لوگوں کو استغفار کا حکم ہے، اور ایمان والوں کی تو خاص صفت ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. اور جو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور بخشش مانگنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک بندہ معافی مانگتا رہے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرتا رہے گا. ہر بار گناہ کرنے پر سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے، شرمندگی سے معافی مانگتے جانا چاہیے، اور جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمانی دنیا پہ آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں آؤ بخشش مانگو، میں معاف کر دوں گا. ہماری بعض نعمتوں کے راستے میں ہمارے گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں، ان سے معافی مانگ لیں تو وہ نعمتیں واپس آ جاتی ہیں. بڑے سے بڑا گناہ استغفار سے معاف ہو جاتا ہے، اور توبہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے. گناہ سے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا، پھیل جاتا، دل کالے ہو جاتے ہیں. استغفار ان کو چمکا دیتا ہے. استغفار سے برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں، اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، اچھا سامان زندگی ملتا ہے، رزق، مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو خیر و برکت اور طاقت نصیب ہوتی ہے. کچھ بیماریوں کا علاج بھی استغفار ہے. پھر سینے کی تنگی دور ہوتی ہے، دل کی گھٹن، ڈپریشن، اس کا علاج بھی استغفار ہے. بندے کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے. اللہ کا عذاب نہیں آتا جب تک بندہ استغفار کرتا ہے. قیامت کے دن وہ شخص اپنا نامہ اعمال دیکھ کے خوش ہو جائے گا جس میں ڈھیروں ڈھیر استغفار ہوگا. استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ کرنا کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا ہے. روزانہ کتنی بار؟ 100 بار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک مجلس میں 100 بار کر لیتے تھے. اگر ہم سارے دن میں بھی 100 بار کر لیں تو بڑی بات ہے. پھر امید رکھ کے بخشش مانگنی ہے. یہ نہیں کہنا ہے پتہ نہیں میرے تو گناہ اتنے زیادہ ہیں معاف ہوں گے کہ نہیں، یہ نہیں کہنا. یہ سوچنا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا. پھر گناہ ہو جائے تو انتظار کرنا ہے کہ 80 سال بعد حج پہ جائیں گے تو توبہ کریں گے. فوراً توبہ کرنی ہے. کھلا گناہ ہو تو کھلی توبہ، چھپا گناہ ہو تو چھپ کے توبہ. اور سچی توبہ. سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان پکا ارادہ کرے کہ میں نے دوبارہ نہیں اس گناہ کی طرف آنا. پھر یہ ہے کہ شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا اور گناہوں سے ڈرتے رہنا. جو شخص دنیا میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا ڈر نکال دیں گے، اس کا ڈر ختم ہو جائے گا. لہٰذا پیاری بہنوں، آج کا میرا میسج آپ کے لیے یہی تھا اور اپنے لیے بھی، کہ اپنی غلطیوں پر معافی بھی مانگنی ہے اور اصلاح بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا. ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے ایک کارڈ ہے استغفار کے فائدے. یہ دیکھیں، یہ کارڈ ہے، انگلش اور اردو ترجمے کے ساتھ ساتھ دیکھ کے ادھر ہی رکھ دیں. ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے ساری استغفار کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ دن میں ایک دفعہ یا ہر جمعے کو بیٹھ کے آخری گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت پڑھ لیں، سحری کے وقت پڑھ لیں. یہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. اب مجھے نہیں پتا کہ ہر ایک کو پورا آئے گا کہ نہیں،
لیکن ایک کتاب ہے ایاک نستعین ہے آپ کے پاس، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے استغفار، ٹھیک ہے؟ اس میں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں، انگلش کی بھی ہے اور یہ اردو کی بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ہر وقت کنفیوژن رہتی ہے، یہ کام کریں کہ نہ کریں، یہ رشتہ آیا اب کیا کریں، کبھی اس سے مشورہ کرتے کبھی اس سے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں، استخارہ، یہ کارڈ بھی ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ پھر بہت سے لوگ بیمار ہیں، دعا کر دیں، کوئی دوسرے تو کریں گے، آپ خود بھی کریں، یہ آیات شفا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کی بیماری ڈائگنوز نہیں ہوتی، ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں، ایسا ہوا کبھی؟ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہی تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ کہ بیری کے پتے، پتہ نہیں یہاں تو بیری اگتی ہے کہ نہیں، لیکن اگر نہیں بھی تو آپ پانی کے اوپر یہ آیات پڑھ کے دم کر کے پھر اس میں سے کچھ گھونٹ پی بھی لیں اور کچھ اسپرے بوٹل میں رکھ لیں، اپنے اوپر اسپرے کر لیا کریں اور اس سے اپنے جسم پر بھی بہا لیں، تو انشاءاللہ بہت سی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بیری کے پتوں کو ابال کے ایک تسلے میں مٹھی بھر ابال کے جب ان کا رنگ نکل آئے، پھر اس کو ٹھنڈا کر کے اس کے اوپر یہ ساری آیات شفا پڑھ کے اور پھر اس کو مریض کو تھوڑے سے گھونٹ پلائے بھی اور اس کے جسم پر بہائے بھی، پورا نہا کے شیمپو وغیرہ کر کے آخر میں لوٹے میں یا بوٹل میں ڈال کے پھر اپنے سارے جسم پر مل کے، یہ بہت ہی عمدہ علاج ہے ایسی بیماریوں کا جو ڈائگنوز نہ ہو۔ پھر نماز کے بعد کے مسنون اذکار ہیں، یہ حفاظت کی دعائیں، یہ بھی اردو انگلش میں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پتہ نہیں $2 کی یا $3 کی ہیں، لیکن اس سے آپ کے کتنے ہزاروں ڈالر بچ سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکشن دے۔ یہ دعائیں جو ہیں مومن کا ہتھیار ہوتی ہیں، قلعہ ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح تسبیحات کے فائدے انگلش میں ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا کارڈ ہے، آپ کے ساتھ اگر نان مسلم کام کرتے ہیں تو آپ ان کو یہ کارڈ دے سکتے ہیں کسی بھی موقع پر، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ جو نعمتیں ملی ہیں اگر آپ ان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ شکر ادا کرنے کا کارڈ ہے، الحمدللہ، ٹھیک۔ الحمدللہ کہنے سے نعمتیں بڑھتی بھی ہیں اور جو ہے محفوظ بھی رہتی ہیں، نقصان سے آپ بچتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہ جیسے کوئی شادی ہوتی ہے کسی کی یا کچھ، شادی کے تحفے کے ساتھ آپ یہ کارڈ بھی دے سکتے ہیں۔ اور یہ قرض تو آج کل ہر ایک کے اوپر ہی ہوتا ہے، یہ اس سے نجات کی دعائیں ہیں، اور یہ قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، اذکار ہیں، یہ بھی بہت فائدے کے ہیں، ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ بہت محنت سے یہ سب کچھ تیار کیا گیا اور بہت محنت سے ہم اسے مسیساگا سے اٹھا کر لائے ہیں۔ تو یہ آج ساری ٹیبل خالی ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، آپ جس کو دیں گے وہ پڑھے گا، اس کی تکلیف حل ہوگی تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، تو ہم سب کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے بوجھ ہم سے دور کر دے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں اچھا اخلاق عطا فرما، ہمیں ہر طرح کی نیکیوں میں دوڑ لگانے کی توفیق دے اور ساری برائیاں چھوڑنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو ہدایت دے، ان کی نسلوں کو بھی ایمان پر قائم رکھنا۔
یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کی جو دعائیں ہیں، ان کی جو نیک تمنائیں ہیں، اللہ ان کو پورا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ